سامعین محترم، میرے رب ذوالجلال نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان میں نشہ ایک بہت بڑی لعنت ہے، اور نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج شادی بیاہ کے موقع پر سنت کا قتل عام ہوتا ہے۔ نکاح سنت ہے، سنت کے نام پر سنت کو قتل کیا جاتا ہے۔ یہ نکاح ہے جو تو کر رہا ہے، نکاح میں شہنائیاں، نکاح میں ناچ گانا، نکاح میں کنجر خانہ، نکاح کے اندر نٹوے ناچ رہے ہیں، نکاح کے اندر کنجر خانے کا ایک سما پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا مرد کیا عورت، ہر طرف بے حیائی کا ایک بازار گرم ہے۔ یہ طوفان بدتمیزی تو نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ انداز تو نے کہاں سے سیکھا ہے؟ نبی لجپال کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کی شریعت میں تو شرم ہے، حیا ہے، مصطفیٰ کریم کی شریعت میں تو خوف خدا ہے، حضور کی شریعت میں تو سنت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا ہے۔ کن کاموں پہ لگ گئے ہو مسلمانوں، کیا انداز اپنا لیے ہیں مسلمانوں؟ دوستو میں برملا کہوں گا، آپ کے علاقوں کے اندر جو مشاعرے کا رواج ہے وہ اور ملک پاکستان میں بہت کم علاقوں میں موجود ہے۔ آپ کے علاقے کے اندر جو ڈانس کی محفلیں ہوتی ہیں، شادیوں پہ شرابیں چلائی جاتی ہیں، نٹوے اور کنجریاں نچوائی جاتی ہیں، آپ اپنی قوم کو کیا کلچر دے کے جا رہے ہو؟ آپ اپنی نسلوں کو کیا راستہ دے کر جا رہے ہو؟ شادی بیاہ کے موقع پر اتنی شریعت کا قتل عام ہوتا ہے، ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ارے شراب جس کا ایک قطرہ بھی مومن کے لیے حرام 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 گناہ کبیرہ ہے، شراب کے ٹپ چل رہے ہیں اور لوگ شرابیں پی رہے ہیں، بے حیائی اور فحاشی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ محدث بھی ہیں، آپ ولی کامل بھی ہیں، آپ حافظ بھی ہیں، پوری رات شب بیداری کرنے والے بھی ہیں، آپ سے اللہ اکبر و کبیرہ۔ آپ نے فرمایا میرا ایک شاگرد تھا اور چرابے والا، وہ نمازی تھا، تہجد گزار تھا، عالم تھا، با عمل تھا، وہ فوت ہوا۔ چند دنوں کے بعد میں نے خواب میں دیکھا آگ کا توق اس کی گردن میں پڑا ہے اور اس کو خون اور پیپ جہنمیوں کا پلایا جا رہا ہے، وہ چلاتا ہے، وہ تڑپتا ہے، اس کے منہ سے گند نکل رہا ہے۔ میں نے پوچھا او بندہ خدا، تو نیک تھا، تجھے کیا ہوا؟ تیرا ظاہر اور تھا اور تیرا باطن اور تھا۔ اس نے کہا نہیں، میں نمازی تھا، میں پرہیزگار تھا، میں اچھا تھا، میں نیک تھا، لیکن میں بیمار تھا۔ میں حکیم صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا حکیم صاحب مجھے کوئی دوا دے۔ اس نے کہا سال کے بعد شراب کا ایک پیالہ پی لیا کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نماز پڑھتا تھا، میں روزہ رکھتا تھا، میں سارے کام اچھے کرتا تھا، لیکن سال بعد شراب کا پیالہ پیتا تھا، میری بیماری دور ہو جاتی تھی، پورا سال میں تندرست رہتا تھا۔ پھر سال گزرتا، مجھے بیماری آ لیتی، میں پھر ایک شراب کا پیالہ پی لیتا۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے کوئی خطا نہیں کی، میں پوری رات اللہ کے حضور گڑ گڑاتا تھا، لیکن مرنے کے بعد میری نمازیں بچا نہ سکی، میری تہجدیں بچا نہ سکی، میرا علم بچا نہ سکا۔ سال بعد وہ شراب کا ایک پیالہ مجھے برباد کر گیا، تو کی آگ میں چل رہا ہوں، جہنمیوں کی پیپ اور لہو نکلنے والا مجھے پلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے پی، جس طرح دنیا میں حرام چیز کو استعمال کرتا تھا۔ ارے مسلمانوں، او حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، خدا کا خوف کرو۔ شراب کا ایک پیالہ سال بعد جس نے پیا وہ ذلیل ہو گیا۔ عالم تھا، تہجد گزار تھا، نمازی تھا، ہر روز شراب پی جا رہی ہے، ہر ہفتہ شراب پی جا رہی ہے، دوستوں کی محفلیں سجی ہیں اور شراب کے بازار گرم ہے۔ خدا کے لیے دوستو، جو شراب میں پڑ گیا، افیون میں پڑ گیا، چرس میں پڑ گیا، ہیروین میں پڑ گیا، نہ اس کا دین سلامت ہے، نہ اس کی دنیا سلامت ہے، نہ اس کی عزت سلامت ہے، نہ اس کا وقار سلامت ہے۔ قبر بھی اس کے لیے عذاب ہے، اور قیامت بھی اس کے لیے عذاب ہے۔ مسلمانوں، خدا کے لیے حضور نے جن پر کانٹا لگا دیا تم بھی کانٹا لگا دو۔ میرے نبی نے جس سے رخ موڑ لیا تم بھی رخ موڑ لو۔ حضور نے جس کو حرام کر دیا تم بھی اس کو اپنے لیے حرام
हराम कर दो। मा आताकुम रसूल फखुजूहु, मेरा नबी जो फरमाए उसको ले लो, और हुजूर जिससे मना करे उससे रुक जाओ। ये लाजिम है, ये जरूरी है। दोस्तों, बेहयाई है, फहाशी है, उर्शानी है, लोगों की बच्चियों के डांस देने वालों, खुदा के लिए अब तक तुम्हारी बच्चियों की इज्जतों की हिफाजत नहीं होगी जब तक दूसरों से अपनी गलत नजरों को नहीं हटाओगे। खुदा के लिए अपने घरों में हया का सबक दो। दोस्तों, एक आना दरवाजे पे आया और उसने कहा, जनाबे वाला हमारे घर में शादी है, आप अपनी बच्ची को नाचने के लिए भेजो, हम आपको 10,000 देंगे। आपके घर में बंदूक पड़ी होगी, आप सीधा फायर मारेंगे। कंजर खाने पे आए हो जो 10,000 देकर मेरी बेटी को नचवाना चाहते हो। उसने कहा 1 लाख ले लो, पारा और हाई हो जाएगा। उसने कहा 10 लाख ले को यकीनन कत्ल कर दोगे। क्यों क्यों 10 लाख लेकर भी तू बात क्यों नहीं मानता? तेरी गैरत का मसला है, तेरी इज्जत का मसला है, तेरी बेटी का मसला है। उस वक्त इज्जत कहां चली जाती है जब एक आपके घर में 10 रुपए का कार्ड आता है और उस पर लिखा होता है जनाना महफिल मौसीकी और जनाना डांस रात को 9 बजे होगा। अपनी बेटी को कहता है अच्छी तरह मेकअप करके जाना बेटा, अपनी बहन को कहता है अच्छी तरह चली जा बेटा, अपनी बीवी को कहता है जरा सज धज के जाना ताकि दोस्त मुझे गिला ना दे कि तेरी बीवी का मेकअप अच्छा ना था। बीवी भी नाच रही है, बेटी भी नाच रही है, बहन भी नाच रही है, तेरी इज्जत नाच रही है, तेरी गैरत नाच रही है, तेरा कलमा नाच रहा है, तेरा ईमान नाच रहा है, तेरी शरीयत नाच रही है। अरे तूने शरीयत को छोड़ा है, लुट गया है, पिट गया है, तबाह हो बर्बाद हो गया है। मुसलमानों, लौट आओ। इज्जत मेरे नबी के कदमों में है, वकार मेरे मुस्तफा के कदमों में है, दीन मेरे मुस्तफा के कदमों में है, शरीयत मेरे मुस्तफा के कदमों में है। इज्जत से जीना चाहता है तो नबी के कदमों में आ जाओ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। दिल खून के आंसू रोता है जब इस तरह की बेहुदा और फहाशी पर मबनी महाफिल पर निगाह पड़ती है और सुनने में आता है फलां पे मुशायरा हो रहा है, फलां मुशायरा हो रहा है, फलां कंजर खाना है, फलां पे डांस है, वहां पर ये हो रहा है। मुसलमानों, ये इस्लाम नहीं है, ये शरीयत नहीं है, ये हिंदुस्तान का कल्चर है, ये यहूदियों की साजिश है, ये अंग्रेज की साजिश है। तुम्हारा सब कुछ लूटा जा रहा है। खुदा के लिए इज्जत में आओ, वकार में आओ। देखो उलमा को अल्लाह ने क्या शान दी है, दीन वालों को अल्लाह ने क्या मकाम अता किया है। जिन्होंने हुजूर की शरीयत का एहतराम किया है, अल्लाह पाक ने उनको दुनिया में क्या वकार अता फरमाया है। क्या दुनिया में गौसे आजम जैसा कोई इज्जत वाला दुनियादार मिलेगा? हजरत इमाम आजम जैसा कोई इज्जतदार और शान वाला मिलेगा? दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों में इतने बड़े नाम नहीं है जितना अल्लाह ने दाता अली हजवेरी को नाम अता फरमाया है, जितना मेरे अल्लाह ने ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी को इज्जत अता फरमाई है। ले आओ कोई दुनिया का सुल्तान जो हुजूर सुल्तानुल आरिफीन की शान रखने वाला हो। बताओ कोई दुनिया में है जिसको पीर पठान जैसा मर्तबा अता किया हो? दुनिया का कोई बादशाह, कोई वजीर आजम, कोई लैंडलॉर्ड, कोई जागीरदार, किसी को इज्जत मिली है जितनी जितनी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पीर सवाग लजपाल को शान अता फरमाई है? बताओ कायनात के बादशाह को कहीं इज्जत मिली हो जो बारू शरीफ के मोहम्मद के फकीर को मेरे रब ने मकाम अता किया है? ये इज्जतें, ये शाने, ये मकाम कि एक पीर साहब के लख्ते जिगर वहां से यहां आए, आप उनके माथे चूमे, आप उनके हाथ चूमे, आप उनकी लोई चूमे, आप उनके कदम चूमे। क्या है? क्या तख्त है? क्या ताज है? क्या खजाना है? कुछ नहीं है। ये मोहम्मद की गुलामी है जिसने इज्जत वाला बना दिया है। बेशक बेशक जलील हो जाए। तकबीर, नारा रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, जलील हो जाएंगे, मीर बारू शरीफ। जलील हो जाएंगे हुजूर का दर छोड़कर। इज्जतें कल भी हुजूर की गुलामी में थी, इज्जतें आज भी मेरे मुस्तफा की गुलामी में हैं। मुसलमानों, दर्द से मेरा दिल फटा चला जा रहा है। हजारों ऐसे जुमले मेरे सीने में हैं जो मैं कहना चाहता हूं, लेकिन वक्त की नजाकत मुझे आगे नहीं बढ़ने देती। हुजूर पीर तरीकत राबे शरीयत साहिबजादा पीर मोहम्मद आशिक हुसैन बारवी साहिब, आप ऐसे शख्स नहीं हैं क्या बोले कि खिताब खत्म करें और मुझे टाइम दे। जिस मौजूद पर मैं जा रहा हूं
آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج اپنا ٹائم بھی ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن مجھے احساس ہے کہ آپ زیارت کے لیے بھی بےتاب ہیں اور آپ پیر صاحب کی آواز سننے کے لیے بھی بے چین ہے۔ بہرحال ایک درد ہے، پیر صاحب فرمائے کہ ہم صرف دعا کریں گے، لیکن دعا کے ساتھ ان کو تھوڑی سی دوا ضرور چاہیے۔ آپ کی جو میٹھی آواز ہے وہ ان کے زخموں کے لیے دوا ہوگی انشاءاللہ۔ سامعین محترم، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ درد ہے، ایک طرف ہے، سوز ہے، سینہ چل رہا ہے۔ آج کے مسلمان کی بے عملی دیکھ کر، بد عملی دیکھ کر، جتنے اللہ کے نبی کے احکام تھے تو چھوڑ چکا ہے، اور جس سے میرے نبی نے منع کیا تھا ان کو تو اپنا چکا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ حضور فرمائیں وہ کرو، حضور روکیں تو رک جاؤ۔ کیا فرمایا؟ ذرا سٹیج والے منہ نال پیسے نہ گنو، صرف ہتھاں نال گنو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اچھائی، سچائی، امانت، دیانت، حسن اخلاق، عزت، تکریم، پیار، محبت، ماں باپ کی عزت، مہمان کی عزت، مہمان کی خوش دلی کے ساتھ عزت، احترام، خدمت دین، جہاد، عشق رسول، محبت رسول، ناموس رسالت، ختم نبوت، یہ سب کچھ میرے نبی کی تعلیم ہے جو آج تو چھوڑ چکا ہے۔ نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، دوستو اچھائی ختم، سچائی ختم، امانت گئی، دیانت گئی، ہر ایک مال کھانے کو تیار ہے، امانتیں کھائی جا رہی ہیں، یتیموں کا مال ہڑپ کیا جا رہا ہے، تین طلاقیں دے کر پھر گھر آباد کیے جا رہے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ ساری زندگی تیرے گھر میں زنا ہوتا رہے گا، اولاد حرام زادے پیدا ہوتے رہیں گے، اس سے بڑا کوئی ظلم ہے جو آج ہمارے معاشرے میں شریعت مطہرہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ جس کا میرے نبی نے حکم دیا تھا ہم وہ راستہ چھوڑ چکے ہیں۔ شراب سے روکا، جوئے سے روکا، آج تو بکیں چلتی ہیں، فینسیاں چلتی ہیں، کرکٹ کے میچوں پہ لاکھوں روپے لٹائے جاتے ہیں، کھیل کم ہوتا ہے، جوا زیادہ کھیلا جاتا ہے، نوجوان نسل آج جواری بن چکی ہے، نوجوان نسل، میں نے سکول اور کالج کے لڑکوں کو سگریٹ پیتے دیکھا ہے، انٹرنیٹ پر بتایا جاتا ہے کالج اور یونیورسٹی کی بچیاں بیڑا کرتی ہیں، سگریٹ پیتی ہیں۔ یہ کالجوں سے تعلیم دی جا رہی ہے، یہ سکول کے بچوں کو ادب اور تہذیب سکھائی جا رہی ہے۔ دوستو کبھی عالم ایسا نہیں کرے گا، کبھی حافظ ایسا نہیں کرے گا، کبھی مصطفیٰ کا نوکر ایسا نہیں کرے گا۔ تو نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، میں نہیں کہتا نہ بنا، لیکن یاد رکھ ماں باپ کے قدم وہ چومے گا جو مدرسے سے عالم دین بن کے آئے گا، ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے وہ کھڑا ہوگا جو حافظ قرآن بن کے آئے گا، جو دینی تربیت لے کر آئے گا۔ ان سکولوں اور کالجوں کے اندر آپ کے بچوں کو ادب نہیں سکھایا جا رہا، ہمارے بچوں کو ڈانس پارٹیاں دی جا رہی ہیں، بچیوں کو ڈانس سکھایا جا رہا ہے، بچیوں کو بے حیائی کا سبق دیا جا رہا ہے، بچیوں اور بچوں کو ایک بینچ پہ بٹھایا جا رہا ہے۔ دوستو اگر پڑھنے والی بچیاں ہیں تو ٹیچر مرد کھڑا ہے، اور اگر پڑھنے والے بچے ہیں تو ٹیچر عورت کھڑی ہے۔ فحاشی اور شانی کے سوا کیا سکھایا جا رہا ہے؟ علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کہ لینا علما پڑھ کے ہوں، چلے کٹے پر کچھ بھی نہ کھٹیا، کہ لینا چنیا وڑ کے ہوں، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کہ لینا تسبیح پھڑ کے ہوں، جاگ بنا تجھ جم دینا ہی باوے لال ہومن کر کے۔ وہ جاگ سکولوں میں نہیں ملے گی، مصطفیٰ کے نوکروں کے قدموں میں ملے گی۔ ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے دین کا راستہ چھوڑ دیا، ہم فحاشی پہ آ گئے، ارجانی پہ آ گئے، بے حیائی پہ آ گئے۔ بس جس کو طاقت چاہیے دنیا کے خوف سے ڈرتا ہے، خدا کا خوف سینوں سے نکل چکا ہے۔ موبائل فون، غلط کالیں، غلط دوستیاں، انٹرنیٹ، فحاشی، ارجانی نے نوجوان نسل کو تباہ کر دیا ہے۔ دو باتیں کروں گا انتہائی مختصر اور بات ختم کروں گا۔ پہلی بات سن لو نوجوانوں، میں آپ سے میں ہم کلام ہوں، نماز کی بات ہو چکی، مجھے امید ہے نماز ہر شخص پڑھے گا انشاءاللہ، ماں باپ کی بے عزتی اب کوئی نہیں کرے گا، اچھائی سچائی امانت پر ہم کاربند رہیں گے۔ آج کے بعد مجرا اور مشاعرہ اور ڈانس اور گندی محفلوں میں نہیں جانا ہے تو مصطفیٰ کے ذکر کی محفلوں میں جانا ہے۔